وہ لوگوں کی نظر میں پاگل تھا، پیشے کے لحاظ سے پروفیسر تھا، مگر اس نے اچانک سے ملازمت چھوڑی اور ہاتھوں سے سویٹر بننا شروع کر دیا اور سویٹر یا جرسی بن کر مختلف سکول و کالج میں جاتا اور غریب طلبہ کو تحفہ دے آتا۔ آج سے 35 سال قبل اس نے یہی کام اپنی جوانی میں شروع کیا تھا اور بڑھاپا آ چکا تھا۔ سویٹر اور جرسیاں بنتے بنتے اس کے ہاتھوں میں ریشہ آ چکا تھا، نظر کمزور ہو چکی تھی، مگر اپنا کام وہ جاری رکھے ہوئے تھا۔ لوگوں نے اس کو محض اس لیے پاگل قرار دے دیا تھا کہ اس نے پروفیسر والی ملازمت چھوڑ کر سویٹر اور جرسیاں بننا شروع کر دی تھی، مگر ہائے افسوس، لوگوں کی سوچ پر کسی نے بھی پروفیسر صاحب سے اس کی وجہ نہ پوچھی۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کو پاگل کہنے والوں میں سے اکثر لوگ آج بھی اپنے بچے اس کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجتے تھے، اور پروفیسر صاحب نہ صرف بچوں کو مفت تعلیم دیتے تھے بلکہ جرسیاں اور سویٹر بھی تحفے میں دیتے تھے۔ مجھے جب پروفیسر صاحب کے بارے میں پتہ چلا تو میں ان سے ملنے کے لیے ان کے پاس سرگودا کے دور دراز ایک گاؤں پکھووال پہنچا اور ان سے ان کی رودات سنی۔ ان کی رودات سن کر رو پڑا، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور کہا، روز محشر اللہ کو بتانا تیرے ایک گناہگار بندے نے مجھے پہچان لیا تھا اور وہ سمجھ گیا تھا کہ میں دنیا والوں کا نہیں اللہ تعالیٰ کا دوست ہوں۔ آپ بھی سنیے پروفیسر صاحب کی کہانی انہی کی زبانی۔ میرا نام عبد القادر ہے، میرا تعلق ضلع جہلم کے گاؤں ہرنپور سے ہے۔ میرے آبا و اجداد وہاں سے اٹھ کر میانی میں آباد ہوئے اور بعد از پکھووال منتقل ہو گئے۔ میری پیدائش پر میرے والد صاحب نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے استاد بنائیں گے، کیونکہ تب میرے گاؤں کے قریب نہ کوئی سکول تھا اور نہ کوئی استاد تھا، لہٰذا والد صاحب صبح مجھے گدھا گاڑی پر بٹھاتے شہر میں موجود سکول چھوڑتے اور وہیں سے جانوروں کے لیے چارہ لینے چلے جاتے۔ چونکہ جانور بہت زیادہ تھے، چارہ بناتے بناتے میری چھٹی کا ٹائم ہو جاتا۔ واپسی پر گدھا گاڑی پر چارہ ڈال کر لاتے، مجھے سکول سے لے کر چارے کے اوپر بٹھاتے اور گھر لے جاتے۔ میرے والد صاحب پڑھے ہوئے نہ تھے، مگر اس کے باوجود وہ مجھے اپنے پاس بٹھاتے اور مجھ سے سبق سنتے۔ شروع میں مجھے علم نہیں تھا کہ میرے والدین پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ جب پرائمری پاس کرنے کے بعد مجھے علم ہو گیا کہ میرے والدین تعلیم یافتہ نہیں ہیں، تو والد صاحب نے میری ڈیوٹی لگا دی کہ میں سکول سے جو کچھ بھی پڑھ لکھ کر یا سیکھ کر آؤں گا وہ اپنے والد اور والدہ کو بھی پڑھاؤں گا۔ میں نے ان کی بات مان لی، چونکہ مجھے والد صاحب اور والدہ صاحبہ کو الگ الگ بتانا، سمجھانا اور پڑھانا پڑتا تھا۔ اس وجہ سے ایک تو میرا سارا وقت گھر میں ہی والدین کے سامنے گزر جاتا تھا، دوسرا والدین کو سمجھاتے سمجھاتے مجھے خود سکول کا سارا سبق یاد ہو جاتا تھا۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا گیا، میں نے اپنی BSc مکمل کی اور ساتھ ہی تحصیلدار کی ملازمتیں آ گئی۔ میں نے درخواست دی اور مجھے ملازمت پر رکھ لیا گیا، مگر والد صاحب نے مجھے یہ ملازمت کرنے سے روک دیا۔ میں نے MSc میں داخلہ لیا اور ساتھ ساتھ مختلف ملازمتوں کے لیے درخواست دیتا رہا، یہاں تک ایک بار میں اسسٹنٹ کمشنر بھی منتخب ہوا اور پولیس میں ASI کی جاب کا بھی اہل ٹھہرا، مگر میرے والد صاحب نے اجازت نہ دی۔ خیر پھر پروفیسر کے لیے ملازمت کا موقع آیا، میں نے اپلائی کیا اور الحمدللہ میں منتخب ہو گیا۔ اس دن میرے والد صاحب نے ایک جانور ذبح کر کے پورے گاؤں کی دعوت کی۔ سب لوگوں نے مجھے مبارکباد دی۔ مجھے پہلی پوسٹنگ وہاڑی کے ایک کالج میں ملی۔ بعد ازاں کچھ سال لگا کر میں سرگودا امبالہ کالج میں آ گیا۔ امبالہ کالج میں کچھ عرصہ رہنے کے بعد سیاسی بنیادوں پر میری عارضی ڈیوٹی گوجرانوالہ لگا دی گئی۔ وہاں کے پرنسپل صاحب انتہائی کرپٹ اور اثر و رسوخ والے تھے۔ کرپشن میں اس حد تک ماہر تھے کہ انہوں نے کالج کے تمام سٹوڈنٹس کو پابند کیا ہوا تھا کہ شوز، کتابیں، کاپیاں اور یونیفارم ایک مخصوص دکان سے لینے ہیں، اور سٹوڈنٹ یہ سب چیزیں مہنگے داموں خریدنے پر مجبور تھے۔ جو بغیر یونیفارم کے کالج آتا اسے کلاس میں نہ بیٹھنے دیا جاتا۔ اگر 3 دن تک یونیفارم یا متعلقہ چیز اس مخصوص دکان سے نہ خریدتا تو اس کا نام خارج کر دیا جاتا۔ میری کلاس میں ایک سٹوڈنٹ جو انتہائی غریب اور سفید پوش گھرانے سے تھا، سردیوں کے موسم میں اس کے پاس کالج یونیفارم والی جرسی لینے کے پیسے نہ تھے اور کسی دوسری جرسی کو پہن کر کالج آنے کی اجازت نہ تھی۔ ایک بار سخت سردی میں وہ لڑکا گھر میں پڑی دوسری جرسی پہن کر آئے تو پرنسپل صاحب کے حکم پر میں نے اسے کلاس سے نکال باہر کھڑا کر دیا۔ سارا دن سخت سردی میں کھڑا رہنے کی وجہ سے وہ بچہ بیمار ہو گیا اور اسی بیماری میں فوت ہو گیا۔ جب مجھے بچے کی موت کی خبر ملی تو موت کی وجہ پتہ چلی تو میں اپنے آپ کو بچے کا قاتل سمجھنے لگا۔ میں نے پرنسپل کے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا کہ بچہ بغیر یونیفارم کے کلاس نہیں لے سکتا۔ پرنسپل صاحب نے سختی دکھائی تو میں نے ملازمت چھوڑ دی اور بچوں کے لیے کالج یونیفارم جیسے جرسیاں اور سویٹر بن کر ان کو دینے لگا۔ میں بہت عرصہ گوجرانوالہ میں رہا، مگر پھر اپنے گاؤں منتقل ہو گیا۔ یہاں پہلے ٹائم اور رات کو سونے سے پہلے تک میں سویٹر بنتا اور پچھلے ٹائم کالج، یونیورسٹی اور سکول لیول کے بچوں کو پڑھاتا ہوں۔ میں نے کرز و جوار کے سکول و کالج کے یونیفارم، جرسی جیسے دھاگے لے کر رکھے ہوئے ہیں اور تمام سفید پوش گھرانے جن کے بچے پڑھتے ہیں ان کی فہرست میرے پاس موجود ہے۔ میں ہر ممکن کوشش کرتا ہوں کہ ان بچوں کو جرسی نہ خریدنی پڑے، کیونکہ میں اکیلا آدمی سسٹم سے نہ لڑ سکا، مگر میں اس کرپٹ نظام کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔
مجھے یقین ہے کہ مجھ سے پڑھ کر جانے والا کوئی بھی انسان اس نظام کا حصہ نہیں بنے گا اور نہ ہی اس کے متوازی چلے گا۔ اتنی سی بات کے بعد پروفیسر صاحب رونے لگے اور ان کی اچھائی دیکھ کر میں بھی رونے لگ گیا۔